आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हिडन आई के दूसरे प्रोग्राम के साथ मोहम्मद नदीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आपने मेरे दीगर प्रोग्रामों की तरह इस प्रोग्राम के अंदर भी मैं कुछ दुनिया के और अक्स दिखाऊंगा, कुछ मुख्तलिफ अक्स दिखाऊंगा। हिडन आई का मकसद भी यही है कि हम ऐसी अलूम, ऐसी बातें या ऐसी चीज़ें दुनिया को दिखाएं, एक्सपोज करें जो आम आंख से शायद ना देख सकते हों। अगर आप देख भी सकते हो तो उसको महसूस ना कर सकते हो। खूबसूरत लफ्ज़ है, कभी कभी लगते बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई दफ़ा इसके डीप में जाना बहुत नुकसान में भी जाता है, कई दफ़ा बहुत नफ़े में भी जाता है। हमारे माशरे के अंदर बहुत सारे टची इश्यूज़ हैं। हम उसको सतही तौर पे तो देख लेते हैं, लेकिन इंटरनल कभी उसके अंदर जाके हमने कभी झांकने की कोशिश नहीं की। ये हमारा माशरे का अलमिया है। हमारे यहाँ तसव्वुफ या हमारे उलमा मशाइख, हमारे वली कामिल, हमारे बुजुर्गान दीन एक ऐसे इल्म से भी वाकिफ़ हैं जो हमारी रूहों को, हमारे जिस्म को और हमारे अंदर को परख लेता है और पहचान लेता है। लेकिन इसको हम किसी कैटेगरी में नहीं ले सकते, हम इसको किसी फार्मूले से कैलकुलेट नहीं कर पा सकते। ये फीलिंग्स का काम है, ये महसूसात का है, ये इंसान के ऊपर तारी होता है और इस तारी होने के नाम को हम मुख्तलिफ नाम देते हैं। कभी हम उसको जनून का नाम दे देते हैं, कभी हम उसको मुराकबे में, और कभी हम इसको किसी और सेंस में देख लेते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे इर्द गिर्द आपको कवालियों के अंदर लोगों को कुछ एक नए जुनून का मिलता है। इसी तरह आप सैफिया में चले जाएं, वो आंखों में आंखें डालने के बाद किसी और रुख को चले जाते हैं जहां वो कहते हैं कि हमने कुछ और देखा। कभी कभी उनके मुंह से लिखता है कि यार को हमने अपने सामने देखा। इन सारे अलूम को पढ़ने के लिए, परखने के लिए शायद हमें सिर्फ उसके सोटी पे उतरना पड़ेगा, उसके बगैर हम शायद इसको ना नाप सकें। दुनिया की तमाम साइंस को मैंने भी परखा, लोग भी परख रहे हैं, साइंसदान इस पे कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसको कुछ नाम देता है, कुछ माइंड साइंसिस का भी नाम आया। पाकिस्तान के अंदर कुछ लोगों ने माइंड साइंस पे तहकीक भी की और कुछ नई रिसर्चें भी दी, और कुछ लोगों ने इसको एज ए कोर्सेज भी दिया। मैं उनका नाम भी लूंगा इंशाअल्लाह ताला। लेकिन आज मैंने सबसे पहले कोशिश की कि जिन लोगों से, जिस मजहब से मेरा ताल्लुक है, मैं पहले उनके साथ राब्ता करूं और मैं उनसे पूछूं बेसिकली ये होता क्या है। आज मैंने इसके लिए अपने प्रोग्राम में ज़हमत दिए सैयद मुअज़्ज़म हुसैन साहब, एक बहुत आला रूहानी स्कॉलर है मुख्तलिफ अलूम पे। इनका ये कहते हैं मैं मुकम्मल नहीं हूं, मैं तालिब इल्म हूं, रोज सीखता हूं, रोज समझता हूं, रोज पढ़ता हूं। मैं ऐसे लोगों का बड़ा कायल हूं। थैंक यू सैयद मुअज़्ज़म हुसैन साहब आपका। मेरे साथ दूसरे मेहमान मेरे हैं मोहम्मद महमूद उस्मानी साहब। ये भी एक कादरी और चिश्तिया सिलसिले से हैं। कवाली के ज़रिए इनके लोग मुख्तलिफ वजद में, मुख्तलिफ हालत में, मैंने पर्सनली इनको परखा, देखा इनके लोगों को, तो मुझे अच्छा लगता था। मैं समझता था, लेकिन मैं उनसे वो फीलिंग लेने की कोशिश करता था, मुझे वो आज तक फीलिंग नहीं दे सके। तो मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। महमूद उस्मानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे प्रोग्राम में आए। मैं सबसे पहले सवाल मुअज़्ज़म हुसैन साहब से पूछना चाहता हूँ। मुअज़्ज़म भाई, पूरी दुनिया माइंड साइंसिस के साथ इंसान को एक खास फीलिंग के महसूस करती है, वो कहती है कि ये एक फीलिंग है। हमारा तसव्वुफ, हमारा उलमा मशाइख इसको क्या कहते हैं? शुक्रिया नदीम भाई। नदीम भाई, सबसे पहली बात ये कि जो माइंड साइंसेस आपने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, अब भी मगरिबी या तरक्की याफ्ता ममालिक या अक़वाम वो इस पर रिसर्च कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमें फ़ख्र होना चाहिए एज़ ए मुसलमान होने की हैसियत से। अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ पर साइंस आज पहुँची है, जिन मख्फी उलूम पर जो माइंड साइंसेस और अदर दीगर नामों से जो इस पर रिसर्च हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह इसका पूरा ख़जाना हम 1400 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। हमारे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफ़ैल और ज़रिए हम मुसलमानों को वो मुंतकिल हो चुका है। अब उसकी मुख्तलिफ़ अक़साम है। अब उसमें आप माइंड साइंस में कह लें तो मुराक़बा, मुशाहिदा, मुकाशिफा, ये सारे मामलात ये माइंड साइंसिस में ही आते हैं। इसी में तमाम, अब आप देखें कि मगरिबी जो अक़वाम है, जो तरक्की याफ्ता अक़वाम कहलाती हैं, उसमें आज टेलीपैथी के नाम पे बाकायदा कोर्सेज होते हैं, बाकायदा सिखाया जा रहा है साइंसी तौर पे उसको। ये आप हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मशहूर वाक़या है, या सारियतुल जबल, यानी आपने मीलों दूर लश्कर जो दूर था जंग के दरमियान, तो आपने वहीं पे खुतबे के दौरान आपने जुम्मे का खुतबा दे रहे थे वो, तो उसमें आपने वहाँ से उस लश्कर को देख भी लिया और आपने अपना पैगाम पहुँचा भी दिया उनको। तो ये क्या है? टेलीपैथी। तो ये आज हमारे पास ये तकरीबन 1400-1300 साल पहले मौजूद थी। आपका कहने का मकसद है साइंस ने सिर्फ उसको नाम दिया,
لیکن حقیقت میں وہ علوم موجود تھے ہمارے. جی الحمدللہ ہمارے روحانی سلاسل جو ہیں اس میں اس کی باقاعدہ تربیت ہوتی ہے، جس کے لیے مجاہدات کرائے جاتے ہیں، وہ مراقبے کیے جاتے ہیں. اس میں اس کے مختلف ہر سلسلے کے جو طریقہ کار ہے نا وہ الگ ہے. لیکن آپ کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ پہاڑ کے چاروں رخ ہیں یا 5 رخ 6 رخ سلسلے جو ہیں وہ پہاڑ کے رخ ہیں، لیکن چوٹی اور جگہ ایک ہی ہے، منزل ایک ہے. دریا یہ کہہ لیں کہ مختلف دریا مختلف سمتوں سے نکلتے ہیں اور جانا سب کو سمندر میں ہی ہے، ملنا سمندر میں ہی ہے. تو اسی طرح آپ دیکھیں علم کی جو ہے نا، ہمارے استاد فرمایا کرتے تھے کہ علم یا تو علم نافع ہوتا ہے یا پھر علم شرع ہوتا ہے. علم کی صرف 2 قسمیں. اب چاہے آپ میڈیکل پڑھ رہے ہیں، چاہے آپ انجینئرنگ پڑھ رہے ہیں، تو آپ اس کو یہ نہیں کہیں گے یار یہ دنیاوی علوم پڑھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے. آپ صرف مدرسے کی تعلیم کو آپ علم نافع نہیں کہہ سکتے. الحمدللہ علم نافع ہے قرآن پاک کی تعلیم یا اس سے لیکن نہیں بھائی ندیم بھائی صرف 2 وہ ہیں، علم نافع یا علم شرع. بہت اچھے. میرے ساتھ میرا دوسرا سوال عثمانی بھائی، ہمارے ہاں قوالی ایک بڑی صنف مانی جاتی ہے، اس میں لوگوں کو مختلف وجد اور مختلف کنڈیشنز پہ وہ چلے جاتے ہیں. مجھے اس کی ڈیفینیشن آج تک سمجھ نہیں آئی کہ میوزک کو تو حرام بھی قرار دیا گیا، دوسری طرف لوگ اس کے اوپر ایک جنون کی کنڈیشن میں اور اپنے اس کے اوپر بھی آ جاتے ہیں. یہ میوزک کی ساری قسمیں حرام نہیں ہیں، کچھ حرام بھی آپ کہہ سکتے ہیں جس میں ناچ گانا ہوتا ہے، جس میں وہ چیزیں ہوتی ہیں، مگر یہ جو قوالی ہے یہ اس طرح سے حرام نہیں. جیسے سرکار کو جب مدینہ تشریف لائے تو بچیاں دف پہ گا رہی تھیں، تو آپ اس کو کیا کہیں گے؟ حرام کہیں گے. وہ حرام نہیں. اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے پروگرامات ہوئے جس میں جو ہے رقص بھی کیے جاتے رہے ہلکے پھلکے، اور دف بھی بجائی گئی اور گائے. اور یہ جو قوالی ہے یہ آج سے تو نہیں چل رہی، یہ سرکار اس کے بعد سے. اب آپ جیسے حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کی آپ کتاب پڑھیں کشف المحجوب، اس زمانے میں بھی تھا، اس زمانے میں بھی سما سنا جاتا تھا، انہوں نے سما پہ بیان بھی دیا. حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی ان کی کتاب ہے. حالانکہ یہ بیسیکلی چشتیہ سلسلے کا قوالی جو ہے یہ چشتیہ سلسلے سے تعلق رکھتی ہے. اس کو 2 ہی سلسلے والے سنتے ہیں، 3 سلسلے والے، قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ سلسلہ. نقشبندیہ سلسلے میں اس کا رواج بالکل بھی نہیں ہے، وہ نعت کا پروگرام زیادہ تر کرتے ہیں. تو ہمارے ہیں کہ ہم قادری چشتی ہیں، تو ہمارے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. اور ہمارے جو چشتیہ سلسلے کے بزرگ تھے وہ اس کے بہت ہی شوقین تھے، چاہے وہ حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ عنہ، چاہے اس کے بعد حضرت بختیار کاکی رحمۃ اللہ کا انتقال ہی حالت وجد کے اندر عین قوالی کے درمیان ہوا. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، پھر حضرت نظام الدین اولیاء صابر کلیری، اور جتنے سلسلان کے بڑے بڑے بزرگ ہیں سارے سما کے بہت شوقین رہے ہیں اور سما سنتے رہے ہیں، کیونکہ اس میں کوئی بہت زیادہ ویسی میوزک تو بجتی نہیں ہے. اور وہ زیادہ تر جو ہے وہ ایک باجے کے اوپر اور ایک ڈھول کے اوپر زیادہ تر توالی، آپ تالی کہہ لیں، اس کے اوپر جو ہے وہ پروگرام کرتے ہیں، سما سناتے ہیں. اور وہ اس میں زیادہ تر کلام جو ہوتا ہے اللہ اور رسول کے بارے میں ہوتا ہے، وہ کوئی خواہش ایسا کلام تو ہوتا نہیں. آپ یہ سمجھ لیں نعت کو ہلکے سے ڈرم پہ، جیسے آج لوگ کچھ پڑھتے ہیں ٹی وی میں آج کل آتی ہے، کچھ ڈرم پہ پڑھ لیتے ہیں، کچھ دف پہ پڑھ لیتے ہیں، یہ سلسلہ چل رہا ہے. اب اس میں ذرا سا کیونکہ یہاں ہندوستان کا کلچر ذرا سا کچھ اور تھا شاید، وہ اب ہندوستانی کلچر میں یہ چیز جو تھی وہ رچ بس گئی، اسی رنگ میں رنگ گئی تھوڑی سی، ہم اس کو یہ کہہ سکتے ہیں. ورنہ یہ قوالی سما کا رواج ہر جگہ ہے. آپ مصر چلے جائیں گے وہاں بھی دف پہ آج بھی سما سنا جا رہا ہے، ترکی میں بھی سنا جا رہا ہے، وسط ایشیا میں بھی سنا جا رہا ہے. ہر ایک کا اپنا کلچر کے حساب سے اس میں تھوڑے سے چینجنگس آ گئی. اب ہمارے ہندوستان میں کیونکہ راگ رنگ کا زیادہ رواج تھا تو اس میں یہ، اور اس میں امیر خسرو رحمۃ اللہ کے بعد یہ زیادہ اس طرح ہو گئی جیسے کہ ٹھیک ہو گیا. معظم بھائی میرا ایک سوال ہے کہ مراقبہ، کیا اس فیلنگ کو لینے کے لیے مراقبہ ضروری ہے ہمارے جسموں کے اوپر لاگو کرنا؟ مراقبہ ہے کیا؟ پہلے تو آپ یہ دیکھ، اس کے جو ہے نا لغوی طور پہ تو یہ ایک ارتکاز توجہ یا اپنی توجہ مرکوز کرنے کا نام یہ مراقبہ ہے. تو اچھا مجاہدہ روحانی سلاسل میں مجاہدات کیے جاتے ہیں، اچھا مجاہدات کے بعد مراقبہ کیا جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اپنی ذات کے اندر غوطہ لگانے کا نام مراقبہ ہے. ایک ڈیفینیشن میں آپ کو دی ہے نا. تو اچھا مراقبہ یا میڈیٹیشن یہ تقریباً مذاہب میں موجود ہے مختلف. اب تو بلکہ سائنسی طور پر بھی جو ہے مراقبہ کیا جاتا ہے کہ اس کو پرسکون اپنی باڈی کو کر کے اپنے ذہن کو ایک نقطے پر لگا کر اس کو اپنے آپ کو ریلیکس کیا جاتا ہے. تو ارتکاز توجہ کے لیے بنیادی طور پہ کیا جاتا ہے. پھر سلاسل میں جو روحانی ہمارے جو سلسلے ہیں تو عثمانی بھائی بھی اس پہ مزید روشنی ڈالیں گے کہ یہ جو مراقبہ کیا تھا اسی میں مکاشفہ، ایک لفظ آپ کو میں نے بتایا تھا مکاشفہ، جس میں مکاشفہ کھلتا ہے، جس میں اب کیا جلوے دکھتے ہیں اور کیا
فیلنگز ہوتی ہیں. اچھا بعض کو قوالی کے جو وجد کی ہے, ایک تو اس میں جو صاحب مجلس ہوتا ہے نا ندیم بھائی, میرا جو محدود علم ہے اس کے مطابق جو اگر قوالی کی محفل ہے اس میں اور صاحب مجلس کوئی صاحب نظر بزرگ موجود ہیں تو وہ ایک نظر ڈال کر جو وجد کی کیفیت آئی تو وہ ایک نظر میں پہنچا دیتے ہیں. بعض مرتبہ خود صاحب حال جو موجود ہوتے ہیں محفل میں تو کوئی شعر ایسا ہوتا ہے کہ جو ان کو اس کیفیت میں لے کر چلا جاتا ہے, بالکل اس جگہ پہنچ جاتے ہیں وہ, اور پھر ان کو اپنے تن بدن کا ہوش نہیں ہوتا. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا جو وجد کی حالت میں, یا ہم جس کو عام طور پر بولتے ہیں ان کو حال آئے ہوئے ہیں, تو حال آنے کی جو کیفیت ہوتی ہے تو وہ اپنے ہوش حواس میں نہیں ہوتے, اور کس دنیا میں ہوتے ہیں. اچھا ہر ہوش میں آنے کے بعد بھی اس کی وہ وضاحت نہیں کر سکتے, ہر بندہ نہیں کر سکتا کہ جو وجد کے بعد کہ میں کہاں گیا اور میں نے. اچھا بعض ایسے صاحبان ہوش بھی ہوتے ہیں جو وجد کے بعد یا حال کے بعد وہ بتا بھی سکتے ہیں یار میں تو فلاں جگہ کی سیر کر آیا ہوں. سبحان اللہ. عثمانی بھائی یہ بتائیں کہ ہمارا ہاں جو ریگولر ایک ہم محبت کے گانے سنتے ہیں رومانٹک, تو کئی دفعہ ہماری نوجوان نسل پہ ایک بیڈ افیکٹ بھی ڈلتا ہے. کیا میوزک نیگیٹیوٹی اور پوزیٹیوٹی, اگر ہم قوالی کو لیتے ہیں تو نیگیٹیوٹی پوزیٹیوٹی دونوں کے لیے لے سکتے ہیں. بالکل یہ تو ہے کہ بھائی ہر چیز کا آپ موبائل لے لیجئے, اس کا اچھا بھی اثر ہے اور برا بھی اثر ہے. اس طرح میوزک ہے یار, تو اس کا کچھ ظاہر سی بات ہے اگر آپ اس کو اچھے رنگ میں لے کر کے کریں گے تو اس کا کوئی اتنا نیگیٹو وہ نہیں ہے, اور جو اگر آپ اس کو برائی کی طرف لے کے چلے جائیں گے تو برائی کی طرف لے کے چلے جائیے. یہ تو اب آپ جیسے وجد کی بات کر رہے تھے, دیکھیے وجد جو ہے وہ انسان کے اندر کی طبیعت کا نام ہے کہ آپ وہ خوشی سے بھی ملتی ہے اور غم سے بھی ملتی ہے. وجد انسان کو اچھا غم میں بھی وجد کی کنڈیشن ہوتی ہے, یہ سوال بہت عام ہے. جی بہت اچھی بات کیسے ہے توجہ دلائی کہ جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام سن کے میرے بندے جو لوگ ڈر جاتے ہیں, لرز جاتے ہیں اور کانپنے لگتے ہیں اور اللہ کے ذکر میں لگ جاتے ہیں, تو لرزنا, کانپنا اور وہ رونا, آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ بعض ہم جیسے خانہ کعبہ میں یا قاری صاحب تلاوت کرتے ہیں یا بعض اوقات ہم خود تلاوت کرتے ہیں تو وہ جو قرآن شریف کا ترجمہ پڑھ کے انسان لرز بھی جاتا ہے اور ڈرتا بھی, اور بعض اوقات روتا بھی ہے, آنسو بھی نکل آتے ہیں. ہم نے بہت سے مولانا کے دیکھے کہ آنسو نکل آئے, تو وہ آنسو نکل آنا, وہ لرزنا, وہ کپ کپانا, وہ سب وجد میں شامل ہے. اچھا دوسری سی کیفیت ہے خوشی کی سرشاری. اب آپ اللہ کے شان میں کوئی اچھا کلام سنتے ہیں یا اللہ کے رسول کی یا اور یہ اللہ کی شان میں اچھی بات سنتے ہیں جس سے آپ کو خوشی ملتی ہے. اب یہ سرکار نے مدینہ تشریف لائے تو بچیوں نے نعتیہ کلام گایا, جھوم جھوم کے گایا, تو وہ جھوم جھوم کے گانا ان کا کیا تھا, وہ اس وقت حالت وجد میں تھیں, حالت حال میں تھیں. آپ اس کو اس طرح سمجھ لیں کہ وہ خوش تھیں, اس خوشی میں بھی جو ہے حالت وجد ہے, حال ہے. اور اگر غم میں آپ چلے جائیں تو جو آپ وہ طریقہ آپ کو پتہ ہے کہ انسان روتا ہے, گڑگڑاتا ہے, اور سب وہ اپنے ہوش میں نہیں ہوتا, وہ اللہ کے آگے بچھا ہوا ہوتا ہے اور وہ اپنے کیفیت سے باہر نکل کے اللہ تعالیٰ کے وہ بھی حالت وجد, حالت حال کہلاتا ہے. اچھا معظم بھائی آپ مختلف مجاہدوں سے بھی گزر چکے ہیں, لوگوں کی ماشاءاللہ آپ رہنمائی بھی فرماتے ہیں مختلف موضوعات پہ. مجھے صرف ایک یہ بتائے گا کہ ایک دنیا میں ابھی پاکستان کے اندر ایک ریکی سسٹم آیا مائنڈ سائنسز کے اندر, اس کے اندر آپ کسی کا بھی نام لیتے ہیں, اس کی والدہ کا نام لیتے ہیں اور آپ اس کو ایک ہیلنگ بھیجتے ہیں, جس کو ایک ریکویسٹ بھیجتے ہیں کہ آپ اس کے لیے انرجی بھیجتے ہیں. تو کیا اسلام میں بھی اس کا کوئی تصور موجود ہے؟ ریکی جو ایک علم ہے اور جس کو زیادہ تر ہم علاج کے لیے ہی, پاکستان میں نیا علم ضرور ہے لیکن ابھی کافی یعنی اس کے ہیلر موجود ہیں پاکستان میں, الحمدللہ اس کے ہیلر موجود ہیں. کیا اس کو اسلام کی یا ہمارے اسکالر استعمال کرتے ہیں اس طریقہ کو, اس طریقہ علاج کو؟ ہیلنگ جو بزرگان دین دیکھیں, ایک روحانی انرجی, اپنی پرسنل روحانی انرجی یوز کرنا اور اس کے ذریعے کسی کی بیماری دور کر دینا یا اس کی وہ انرجی بڑھا دینا, اس کو سپورٹ دے دینا, یہ تو بزرگوں میں چلتا آ رہا ہے. اب ہمارے تو صوفیاء کرام کی بارگاہوں میں, اولیاء کرام کی بارگاہ میں تو مریضوں کو لے کے جایا جاتا تھا اور بعض آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ہاتھ پھیرا اور وہ مریض درست ہو گیا. بلکہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے تو بعض ایسے بھی واقعات ملتے ہیں کہ آپ نے مردے کو زندہ کر دیا جو بظاہر. تو اس طرح کے ہمارے بزرگان دین کے بے شمار واقعات ہیں کہ لا علاج امراض اور ان کے ہاتھ پھیرنے سے یا ان کے دم کروانے سے یا پھونک مارنے سے یہ صحیح ہو گئے. تو میں آپ سے یہی عرض کر رہا تھا ندیم بھائی, جو مائنڈ سائنسز آج ہماری نوجوان نسل کو ہم کوئی کرامت بزرگان دین کی, اولیاء کرام کی کرامت بتاتے ہیں تو ان کو یقین نہیں آتا. یہ ہماری جو نئی نسل ہے تو یہ تو لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ اگر سائنس کی کسوٹی پہ تولا جائے تو ہم سچے ہیں. الحمدللہ اسلام سچا ہے اور اس کے جو اصول و ضوابط ہیں. پھر تصوف پہ آ جاتے ہیں تو تصوف کا بھی کوئی مقصد تھا نا ندیم بھائی. اب کیا مقصد تھا اور کیا ڈیٹیل ہے یہ تو یہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے, یہ ہمارے
अच्छा उस्मानी भाई, यहाँ से मैं बात को आपके कंटिन्यू करता हूँ। मुझे ये बताएं कि इस मुजाहिदे के दरमियान में जब हम माइंड साइंसेस या हमारे मुराकबे कराए जाते हैं, इसके अंदर आम तौर पे एक हमारे कहा जाता है बुजुर्गों से छोटे मोटे काम कराए जाते हैं। हमारे जो बुजुर्गान हैं वो आपसे खुद ही आपकी सारी सफाइयाँ सुथराइयाँ और आपको अपने जहाँ आप बैठे हुए हैं उस जगह की सफाइयाँ सुथराई अपने हाथ से कराते, छोटे छोटे काम। क्या ये भी इसका कोई फीलिंग का हिस्सा है? ये देखिए, जो आप मुजाहिदे की बात कर रहे हैं, मुजाहिदे में तो ये सब शामिल है, क्योंकि सिलसिले हर सिलसिले का एक अलग तरीक़ाकार था। असल में मंजिल सबकी एक है और वो है अल्लाह तक पहुंचना। तो तरीक़ाकार सबके अलग अलग हैं। कुछ कवाली के ज़रिए भी जाते हैं, समा के ज़रिए भी जाते हैं, कुछ अब जैसे अल्लाह ताला कहता है कि मैं नमाज के ज़रिए भी मिलता हूँ, तो और उसके अलावा और दीगर वज़ाइफ के ज़रिए भी लोग जो है कुछ करते हैं। पर एक मुर्शिद का रास्ता जो है वो बड़ा आसान है, उसमें गलतियाँ लोग कम करते हैं और वो सिखाता चलता है, क्योंकि वो एक आदमी पहुँच चुका होता है तो रास्ता दिखाता चलता है कि ऐसे आओ ऐसे आओ ऐसे आओ, ठीक है ना। हर चीज़ का उस्ताद होता है, इसके लिए भी उस्ताद बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर जो है वो ख़राबी हो जाती है। अब आपको मैं एक बात बोलूँ ज़रा सी, कि आप लोग जो बात कर रहे हैं तसव्वुफ़ की और मराक़बे की, आप ये देखिए दो चीज़ें हम सुनते चले आ रहे हैं, एक शरीयत है एक तरीक़त है, ठीक है ना। अब शरीयत तो आपको पता है क्या है, कानून है जो, मगर शरीयत को हम ये समझते हैं कि वो नबूवत के बाद का कानून है। अब सरकार को नबूवत से पहले की ज़िंदगी कितनी थी? नबूवत तो 40 साल की उम्र में मिली, 40 साल तक वो क्या करते रहे? जो उससे पहले का उनका वक्फ़ा है या ज़िंदगी के हालात हैं, या जो वो गार में जा करके मराक़बे किया करते थे, आपने खुद ही सुना को 3-3 4-4 दिन गार हिरा में जाके बैठ खाना ले जाते थे, खाना भी नहीं ले जाते थे, पानी भी ले जाते थे। लेडीज एंड जेंटलमैन, उस्मानी भाई की खूबसूरत बातें और सैयद मौज़म हुसैन साहब की खूबसूरत बातें हम सुनेंगे, इनसे मज़ीद सवालात भी करेंगे, लेकिन हिडन आई के इस खूबसूरत चैनल पे इंतज़ार कीजिएगा। थोड़ी देर ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, हमारे महमूद उस्मानी साहब की बात कंप्लीट करते हैं। वेलकम बैक। जी उस्मानी भाई, आपकी बात कहाँ से शुरू? हाँ देखिए, तरीक़त और शरीयत की बात हो रही थी, तो शरीयत तो सब पे लागू है और हम सबको पता है, वो नबूवत के बाद की ज़िंदगी या कानून जो अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाए वो शरीयत कहलाते हैं। मगर तरीक़त क्या है? तरीक़त के लिए हमारे जो बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं कि तरीक़त वो है जो सरकार दो आलम नबूवत से पहले की ज़िंदगी थी। नबूवत से पहले भी तो सरकार दो आलम हम इबादत किया करते थे, वो कौन सी बात करते थे वो आपको पर इतना ज़ाहिर नहीं है। वो गार हिरा जाते थे, कई कई दिनों के लिए चले जाते थे, रोज़े रखते थे, और उसके बाद जो है वहाँ पे क्या इबादत कर, जबकि नमाज नाजिल ही नहीं हुई थी या नमाज आई ही नहीं थी या कोई कानून ही नहीं आया था, फिर वहाँ पे क्या करते थे? वो अल्लाह की तलाश। जैसे अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि हमने तुम्हें अपने रास्ते में पाया, तुम्हें राह दी, हमने तुम्हें अपने आप को तलाश करते पाया तो राह दी। तो वो राह उन्होंने कैसे तलाश कर रहे थे अल्लाह ताला को, उस तरीक़े को तरीक़त बोलते हैं। अब उसके बाद जब नबूवत उनको मिल गई, जब उनको अल्लाह ताला मिल गया और नबूवत उनको मिल गई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो उसके बाद जो है वो उसके बाद की ज़िंदगी जो है जो कानून नाजिल होता रहे वो शरीयत कहलाते हैं। कुरान नाजिल हुआ, अहादीस हैं, उसके बाद की कॉपी हुई हैं, उससे पहले की ज़िंदगी तो उनकी बस वाक़यात की सूरत में आपको पहुँचाई गई है। तो तरीक़त जो है, उसके अलावा तसव्वुफ़ में, अब आपने देखे तसव्वुफ़ की बात करते हैं आप लोग, तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कई ऐसे असहाब कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम थे जो उनके मदीने शरीफ में आज भी असहाब चबूतरे सफ़ा आप सुनते हैं, तो वो चबूतरे के ऊपर पड़े रहते थे। ना उनको खाने का होश था, ना उनको पीने को मिलता था, ना कुछ मिलता था, बस वो इल्म की तलाश में लगे रहते थे। उनको इसीलिए असहाब सुफ़ा बोलते थे। उसी से सौफ से ही निकल के सूफ़ी बन गया, उसी को आगे बढ़ते बढ़ते सूफ़ी बन गया। हालांकि वो लोग भी ज़ाहिर सी बात है ना, उनका घर बार तो कुछ था नहीं, वो वैसे चबूतरे पड़े रहते थे और वैसी गुरबत में ज़िंदगी गुजारते थे। तो इल्म हासिल करने के चक्कर में वो लगे रहते थे, बस सरकार द्वारा के दर पे पड़े रहते थे। ठीक हो गया। मौसम भाई, एक सवाल आपसे मेरे दिल में अक्सर उठता है कि हम आम तौर पे इस किस्म के जितने भी तसव्वुफ़ के अलम बरदारों को देखते हैं या हम सूफिया कराम को देखते हैं, वो हज़रत अली करम अल्लाह वजह से निस्बत ज़रूर तय करते हैं। इसका क्या बायोग्राफी है? देखें, जब आपने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मुबारक सुनी होगी ना कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा। सुभान अल्लाह। तो अब जब दरवाज़ा आप रदी अल्लाह ताला अन्हु को करार दे दिया, तो वो इल्म में नदीम भाई हर किस्म का इल्म आ गए। इसमें इल्म जो शरीयत का है वो भी आ गया, दुनियावी इल्म भी आ गया, और इल्म लदुन्नी जिसको कहते हैं, जो हमारे रूहानी सलासिल में एक
کہا جاتا ہے جو الہامی علم کہہ لیں اسے، الہامی علم جی، جس کو جو کہا کتابی علم نہیں ہے، یہ کسی صاحب نظر یا کسی مرشد کامل کے ذریعے سینہ بہ سینہ جو علم منتقل ہوتا ہے، یہ اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ تو اور جو جتنے سلاسل ہیں، ان یہ سلسلوں جو سمجھ لیں کہ سرخیل ہیں، جو وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم ہے۔ جی، پھر آپ کو جو مولا علی کہا جاتا ہے، کہا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے حدیث مبارک مشہور ہے، من کنتو مولا فہذا علی المولا، تو جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور مولا کے معنی مددگار کے بھی ہیں، کئی معنی ہیں عربی میں، تو مددگار کے بھی ہیں۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ مولا علی مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قیامت تک ہر مومن کے مددگار ہیں۔ اب آپ اس دنیاوی مدد طلب کریں، آپ روحانی ان سے مدد طلب کریں، علم کی آپ طلب کریں، تو اصل جو مولا جتنے سلاسل ہیں وہ حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے ہی یہ سلسلے شروع ہوئے۔ ٹھیک ہے محمود عثمانی صاحب، ایک سوال بڑا اہم اٹھتا ہے ہماری نوجوان نسل کے، اگر کامن سینس میں اگر آپ ہمارے ہاں بڑا آسان طریقہ لوگ ڈھونڈتے ہیں، جس طرح آج کل آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت سارے علوم مل جاتے ہیں، کیا تصوف کے ان علوم کو بھی ہم اسی طرح کی کسی ویڈیو سے، کسی ٹیکنیک سے سیکھ سکتے ہیں؟ نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اب جیسے ہم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی میں بات کروں تو اپنے زمانے میں انہوں نے ہر طرح کو علم حاصل کیا۔ وہ اپنی کتاب میں فرماتے ہیں کہ میں نے پہلے جو ہے اہل سنت کا علم حاصل کیا، اس سے میرا جب وہ ہو گیا، میں مکمل عالم بن گیا، تو میں نے پھر شیعوں کا علم بھی دیکھا، اس کے بعد پھر میں اہل حدیث کی طرف بھی گیا۔ تو جب انہوں نے کہا ایک شاہ باقی تھی، اور وہ تھی تصوف کی۔ تصوف تو جب کہنے میں اس میں کتابی علم ہے ہی نہیں، اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو فزیکلی پیش کرنا پڑتا ہے اور علم حاصل کرنا پڑتا ہے۔ تو جب وہ کہتے ہیں میں اس کے اندر گیا ہوں، تو اس کے بعد کافی عرصے بعد مجھے علم ہوا کہ دین کو اصل میں ان لوگوں نے ہی سمجھا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ وہ اپنا اس زمانے میں، اب تو یہ اصل میں ہو گیا کہ شہر بہت پھیل گئے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں، حالانکہ اس زمانے کے اولیاء کرام بزرگان دین جو تھے، وہ اپنی خانقاہیں شہر سے باہر بسایا کرتے تھے، وہ شہر کے اندر نہیں رہتے تھے، عوام سے دور، وہ اپنے مریدین کو باہر دور رکھ کے ان کی تربیت کیا کرتے تھے۔ اب تو یہ ہو گیا کہ شہر اتنے پھیل گئے ہیں، وسیع ہو گئے ہیں کہ ان کے لیے باہر جانے کی گنجائش نہیں رہ گئی لوگوں کے لیے، اور تو اس سے یہ فرق پڑا ہے مجھے کہ یہ دین جو ہے یہ آپ کو پریکٹیکلی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ یہ علم لدنی جسے آپ کہہ لیں، علم طریقت حاصل جسے آپ کہہ لیں، یہ پریکٹیکلی حاصل کرنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے آپ کو وظائف مجاہدے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ مجاہدے ظاہر سی بات ہے بغیر کسی مرشد کی نگرانی کے اور بغیر کسی کے مرشد کے، مطلب آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ ایک استاد مقرر کیا جائے جو آپ کی الائن کرتا ہے۔ آپ سے استاد کہہ لیں، آپ اسے مرشد کہہ لیں، روحانی استاد کہہ رہے ہیں آپ۔ دیکھیے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ بھی ظاہر سی بات ہے وہ ایک استاد رکھ کے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے استاد ہی تھے، اس سے وہ علم حاصل کرتے تھے، سیکھتے تھے۔ اس طرح سے اس کے بعد جو ہے ظاہر سے اب نبوت کا سلسلہ تو نہیں ہے، کوئی نیا نبی تو نہیں آئے گا، تو سرکار دو عالم میں مقرر کیے ہوئے بہت سے ایسے بندے جو لوگ آج بھی لوگوں کو علم سکھا رہے ہیں، اور وہ سینہ بسینہ چلا آ رہا ہے۔ اب جیسے سلسلے کی بات آپ نے کی تھی، اب سلسلے کی بات آپ نے کی تھی کہ ہمارے یہاں عام طور پہ جو ہیں وہ 4 سلاسل ہیں، اور بیسیکلی وہ 2 سلاسل ہیں، بیسیکلی ہمارے یہاں 2 سلاسل ہیں۔ اس سے وہ ایک سلسلہ آپ سمجھیں سلسلہ نقشبندیہ ہے، جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے چل رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پھر وہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ، اور اس کے بعد حضرت جعفر صادق رضی اللہ عنہ کی طرف چلا گیا۔ ایک سلسلہ نقشبندیہ یہ ہے، تو باقی جو 3 سلسلے ہیں وہ شیر خدا رضی اللہ عنہ سے چل رہے ہیں۔ وہ آگے تو چلے ہیں، وہ اس وقت ہی 2 ہو گئے جب ایک ان کے اہل بیت کو چلا گیا امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، اور دوسرا جو ہے امام حسن بصری کی طرف۔ تو جو قادریہ اور چشتیہ تھا وہ 2 سلسلے وہیں سے، حضرت علی کے 2 سلسلے وہیں سے ہو گئے، اور تیسرا سلسلہ آگے جا کے قادری سلسلے سے الگ بن گیا ایک اور۔ اچھا عثمانی بھائی، میں آپ کی بات کو، کیونکہ ابھی بات میں مزہ آ رہا ہے کیونکہ آپ کو سلسلے، لیکن آپ کا ذاتی بھی ایک ایکسپیرینس ہے۔ پچھلے دنوں آپ ایک چلے کے سلسلے میں بیٹھے، ایک بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ بھوک لگی تو آپ کو کسی نے، اب اس میں کشف کی بات میں سننا چاہتا ہوں، میں لوگوں کو، اپنے ناظرین کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اگر کہیں کھلانا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے۔ تو وہ ایک خوبصورت سا واقعہ ہے جو ایک بزرگ خاتون آپ کے لیے کچھ لائیں کھانے کے لیے، وہ واقعہ ضرور شیئر کریں تاکہ میرے سننے والوں کو اندازہ ہو کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں اور آپ کو غار میں بھی کھانا کھلاتے ہیں۔ یہ ضرور شیئر کریے ہمارے ساتھ۔ نہیں، یہ اصل میں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان جو ہے وہ فزیکلی یا عام طور پہ فورم پہ آپ بولیں کہ بیٹھ کے بات نہیں کر سکتا۔ اصل میں ہڈن آئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ ایکسپیرینس شو کر دیں لوگوں کو تاکہ انہیں اندازہ ہو کہ خدا کتنا قریب ہے، ہماری شرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نہیں، بس یہ اصل میں آج کل لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ فقیروں نے بیٹھ کر کے مزاروں پہ اوپر
اور یہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں اور چرسے پی رہے ہیں. اور یہ دیکھیے یہ ایک اس کا غلط پہلو آپ سمجھ لیجئے, کیونکہ ان کا بزرگان دین کا اصل میں ایک مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ, جیسے ہمارے پیر صاحب نے ایک مرتبہ جو ہے وہ یہی فرمایا کہ جو بھائی جو سمجھتا ہے کہ وہ نیک ہے, بہت پرہیزگار ہے, وہ مسجد چلا جائے, اور جو سمجھتا ہے وہ گناہ گار ہے اور وہ بدکار ہے اور ادھر ہے تو وہ ہمارے پاس آ جائے. جس کو آپ کہتے ہیں ملامتی. دیکھیے وہ ملامتی فرقہ ایک الگ چیز ہے, جیسے حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں فرمایا فرقہ ملامتیہ, کہ وہ لوگ اپنا حلیہ ایسا بناتے ہیں کہ لوگ ان کو برا بھلا کہتے رہے, اس کا ثواب ان کو ملتا رہتا ہے, اور اس سے وہ ایک سلسلہ الگ ہے. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, یہ بڑی سیکرٹ باتیں تھی, عثمانی بھائی وہ نہیں بتانا چاہتے, چلے یہ ان کا پرسنل راز ہے. معظم بھائی کی طرف چلتے ہیں. معظم بھائی, لوگ ایسے شیخ, ایسے بزرگ, ایسے نیک لوگ کہاں سے ڈھونڈیں, وہ آنکھ کہاں سے لائیں؟ ہڈن آئی اپنا پروگرام میں ایکسپوز تو کرتی ہے لیکن وہ خود بھی دکھا نہیں سکتی کسی کو لے جا کے, اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا ہمیں؟ دیکھیں ندیم بھائی, مرشد کامل طریقت یا تصوف کی ابھی بات ہو رہی ہے, اس کی پہلی منزل جو ہے نا وہ ہے ہی مجاہدہ نہیں, اس کی پہلی جو منزل ہے یا پہلی سیڑھی کے لیں وہ مرشد کامل کی تلاش ہے. سبحان اللہ. پہلے بزرگان دین یقین کریں کہ 20-20 سال جنگلات میں اور سیاحت میں گزارتے تھے صرف مرشد کامل کی تلاش میں. اچھا, ہم اس کو سیاحت سمجھتے ہیں, شاید وہ باہر گھوم رہے ہیں, لیکن وہ بیسیکلی مرشد وہ تلاش. کسی مقصد سے وہ ایک ذہن میں ایک ایم بنا لیا, ایک گول سیٹ کر لیا, اب اس کی تلاش میں وہ نہ کھانے کا ان کو فاقے بھی ہو رہے ہیں اور وہ در بدری اور مسافری کی حالت میں وہ, لیکن ان کا مقصد ہوتا تھا مرشد کامل کی تلاش. تو ندیم بھائی, مرشد کامل کا ایک آسان جو ہے نا, اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ, آپ نے اپنی آداب مرشد کامل میں فرمایا ہے کہ اس کی کچھ شرائط ہوتی ہیں کہ جو مرشد کامل ہو صاحب شریعت ہو, شریعت کا پابند ہو, مولین فاسق اعلانیہ گناہ کرنے والا نہ ہو, اور دوسرا اس کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت علی کا یا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ان تک نہ ان کا سلسلہ منقطع نہ ہو, کڑی سے کڑی ملی بھی ہونی چاہیے. ہوتا یہ کہ میں نے اپنے مرشد کے ہاتھ میں دیا, ان کا ہاتھ اپنے مرشد کے ہاتھ میں, یہ ہاتھ سے ہاتھ کرتے ہوئے ابھی میرا جو سلسلہ ہے, سلسلہ قادریہ عطاریہ سلسلہ ہے الحمدللہ میرا, تو ہمارے جو ہے نا جو مرشد کامل آتے ہیں وہ 41ویں بزرگ ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اور آج تک ہمارے درمیان کتنے اربوں خربوں مسلمان آئے اور دنیا میں چلے اور موجود ہیں, کتنا فاصلہ ہے تقریباً 1400 سال کا. لیکن ابھی میں جب سلسلے میں بیعت ہو گیا تو صرف 41 واسطوں کے بعد میرا ہاتھ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دست مبارک میں ہے. تو مرشد کامل کی اہمیت آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ کتنی ضروری ہے. تو کچھ نشانیاں ہوتی ہیں ندیم بھائی جو علماء کرام نے جو سیٹ کی ہیں کہ ان کوالٹیز پہ آپ نا پرکھا جائے کہ یہ اس میں یہ خوبی ہے, یہ خوبی ہے. تو اس میں آپ کوئی خوبی نہ دیکھتے یا کوئی جو کوالٹی نظر نہیں آتی تو آپ کو اصل میں ہوتا یہ ہے کہ پہلے آپ آنکھیں کھول کے سرچ کر لیں. یہ روحانی سلسلے جو ہیں اور اس میں روحانیت میں بڑا یہ اس میں, لیکن معظم بھائی مائنڈ سائنس یہ کہتا ہے کہ آپ تھوڑی سی کوشش کریں, آپ ہمارے ساتھ اٹیچ ہو, ہم آپ کو وہ ساری منازل طے کرا دیں گے, وہ سارے راستے ہم آپ کو. جس طرح ریکی نے مجھے بڑا انسپائر کیا, لیڈیز اینڈ جینٹلمین, میں نے خود ریکی کیا, ریکی کی پریکٹس کی, مختلف لوگوں کے علاج بھی کر دیتا ہوں اور لوگوں کو میں تھوڑا سا ریکویسٹ بھی کر دیتا ہوں کہ آپ ایک دوسرے کی ہیلپ کر دیں. تو وہ میرا ذاتی ایکسپیرینس ہے, تو میں اس کے اوپر بیس پہ بات کر رہا ہوں. موسم بھائی یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ صرف اسی سلسلے سے آپ کو ایک بزرگ ڈھونڈنا پڑے گا, یہ کرنا پڑے گا, ایک مجاہدہ کرنا پڑے گا؟ ندیم بھائی دنیا بڑی شارٹ ٹرم دنیا, آپ سے معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ابھی جب تصوف کی بات ہوئی نا, اصل ہوا یہ کہ دو موضوع مکس ہو گئے. اصل میں صرف تصوف یا روحانیت یا مخفی علوم جس کو کہیں گے کہ اس کا مقصد صرف ندیم بھائی یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس سے دنیاوی فوائد حاصل کریں. فوائد حاصل ہوتے ہیں, مقصد کچھ عظیم ہے اس کا, جو ابھی محمد عثمانی صاحب نے عرض کی کہ یہ جو ہے رب تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ مقصود ہوتی ہے. سلوک کی منزلیں طے کرتا ہے, وہ صرف اس کا مقصد صرف کیا ہوتا ہے کہ اس کا مقصد سالک کا صرف ایک ہوتا ہے, گول اس کا ایک ہی ہوتا ہے. ایک سوال ابھی آپ سے کرنا چاہوں گا, لیکن اس کے لیے پہلے آرڈر آ گیا کہ بریک لیجئے. ہڈن آئی دیکھتے رہیے گا سر, اس خوبصورت پروگرام میں ہم آپ کو مختلف موضوعات پہ دکھائیں گے انشاءاللہ. بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک لیڈیز اینڈ جینٹلمین, ہڈن آئی میں دوبارہ واپس. معظم بھائی سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. معظم صاحب مجھے صرف یہ بتائیے گا کہ کیا کشف کی کنڈیشن بھی آتی ہے
آپ کے سلسلے میں. اور پھر دوسرا سوال جو میں ابھی آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ بھی اس کے ساتھ جوڑیے گا کہ اس طریقے سے ہم 40 سال کے مجاہد ہیں, دنیا فاسٹ ہے, کیا کوئی شارٹ ٹرم ٹیکنیک نہیں ہے اس کے اندر کہ ہم آگے جا سکیں؟ دیکھیں ندیم بھائی, شارٹ کٹ کہہ لیں, شارٹ کٹ جب اس کے تو روحانی طور پہ تو بڑی منازل ہیں, اور اس کے میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ مجاہدات کا ایک سلسلہ ہے. اور اچھا, سب سے جو آسان راستہ ہے نا وہ ہے مرشد کامل. پھر میں بولوں گا ایک استاد کامل کی ضرورت آپ کو ہے. اچھا, تو مائنڈ سائنسز میں بھی اویلیبل ہے, وہ تو ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ آئیے ہمارے ساتھ, ہم آپ کو تمام. نہیں تو دونوں کے گولز الگ الگ ہیں, دونوں کے گولز الگ الگ ہیں. آپ جو بات کر رہے ہیں صرف وقتی علاج کی بات کر رہے ہیں, وقتی کسی چیز کی ریکھی کی بات کر رہے ہیں, پر مرشد کامل کا تو یہ گول نہیں ہے, یا سالک کا تو یہ گول ہی نہیں ہے کہ میں اس کا علاج کروں, میں اس کو یہ کروں. یہ تو دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ تو ایک فلاح کے لیے یا عوام الناس کی فلاح کے لیے انسان کام کرے, کوئی اس کا بھی ثواب ہے. اور جیسے مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے میں نے سب سے آسان راستہ جو پایا وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت کرنا ہے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے نا. اب وہ مجاہدہ اپنا بہت جب کر چکتے ہیں یا جب بہت وہ ہو چکتا ہے تو پھر اس کے بعد ان کو ایک منزل یہ ملتی ہے کہ جی وہ عوام الناس کی خدمت کرے. اس کے لیے وہ اس کا علاج کرتے تھے. اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ وہ علاج کرنا ہی ان کا مقصد ہے, ان کا مقصد صرف اس وقت بھی کیا ہے, اللہ کی رضا حاصل کرنا. ٹھیک. معظم بھائی, کشف پہ بات کرتے ہیں. کیا ان مجاہدوں کے بعد کیا انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ روحانی قوت یا کچھ ایسا سینس اللہ تعالیٰ آن کر دیتا ہے جس سے انسان کو کشف کی کنڈیشن آتی ہے کہ ان کو اپنے اچھے اور برے کا ہونے سے پہلے کچھ سگنلز آ جاتے ہیں؟ چھٹی حص جس کو آپ بول رہے ہیں, یہ تو سگنلز تو ایک عام کیونکہ ہمارے نوجوان بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور ہماری نوجوان نسل اور ہمارے کچھ نئے جو انگلش پڑھتے ہیں وہ اس طرح کے جملوں سے آسانی سے سمجھ لیتے ہیں, اس لیے میں آپ کو آسانی سے وہ کروں. تو یہ تو ندیم بھائی ہر عام انسان کو بھی کبھی نہ کبھی زندگی میں فیل ہوتا ہے لازمی کہ کچھ حادثہ ہونے والا ہے, کوئی اچھا برا ہونے والا ہے تو کچھ اس کو اشارہ مل جاتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے کشف کی بات کی ہے, یہ کشف بیسیکلی تو ایک روحانی معاملہ ہے, اچھا, کشف کے ذریعے مجاہدات جو بیسک میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ مجاہدات جو ہیں وہ ایک آپ کی دھلائی یا آپ کی صفائی ہے, باطن کی صفائی ہے. مجاہدات کرتے ہیں اور اس کے ساتھ مراقبہ کیا جاتا ہے, وہ ارتکاز توجہ. جب ایک وقت آتا ہے کہ آپ کی تھرڈ آئی اوپن ہو جاتی ہے, جس کو آپ مکاشفہ کہہ لیں یا کشف کی کیفیت کہہ لیں, کہ اس میں یہ ہوتا ہے کہ, اور مولانا روم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی پیشانی کو حال بتانے والا فرمایا ہے. سبحان اللہ. تو ایسے صاحب نظر لوگ ہوتے ہیں, ہر زمانے میں ہوتے ہیں اور موجود ہیں, جو آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ کے پچھلے حالات بھی بتا دیتے ہیں اور آگے کیا ہونے والا ہے وہ بھی بتا دیتے ہیں. تو نوجوان نسل ندیم بھائی اس کو ذرا مشکل سے سمجھتی ہے. مائنڈ سائنسز کی آپ بات کرتے ہیں, اس کو سائنٹیفکلی جب اس کو آپ کرتے ہیں فارمولے میں اتار دیتے ہیں تو لوگوں کو آسانی سے سمجھ میں آتا ہے. تو کرامت اب نوجوان کو بہت مشکل سے ہضم ہوتی ہے. اس کو کوئی کرامت بتائیں تو اس کو سمجھ میں نے تھوڑا پریشانی, یہ کیسے. آج سے پہلے آپ کسی سے بولیں کہ یار میں یہاں سے بیٹھ کے میں نے امریکہ میں بات کری ہے اپنے فلاں عزیز سے, اور میں یعنی مراقبے کی کیفیت میں نے ان سے ملاقات کی, اور میں نے آپ کو کوئی یقین نہیں کرتا. آج وہ سائنٹیفکلی آج دیکھ لیں نا, آپ صرف بات نہیں کر رہے, آپ اس کو سامنے بھی دیکھ رہے ہیں. آپ اس کو حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ بیان فرما رہے تھے, اور بیان کے دوران آپ کے امام شریف کا ایک پلو کھل گیا, تو جتنا مجمع تھا ان جو موجود تھے حاضرین, انہوں نے اپنے امامے اتار کے آپ کے قدموں میں, احترام ایک ہوتا تھا, غوث پاک کا ایک مقام ہے الحمدللہ, تو آپ کے قدموں میں ڈال دیے. تو جب محفل ختم ہوئی سب کے امامے ان کو تقسیم کر دیے گئے, لیکن ایک سربند رہ گیا وہاں پر. سربند یعنی ایک دوپٹہ تھا. تو پریشان, یہ دوپٹہ کس کا ہے؟ تو حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں لے گئے یہ دوپٹہ. تو حضور غوث اعظم نے فرمایا مجھے پتہ ہے کس کا ہے. آپ نے یقین کریں دوپٹہ ہاتھ میں لے کے ہاتھ بلند کیا, غیب سے ایک ہاتھ آیا, اس نے دوپٹہ لیا اور وہ غائب ہو گیا. تو مریدین بڑے پریشان کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح تم یہاں بیان سن رہے تھے بیٹھ کر, اس طرح ایک میری مرید ہے جو کسی دور دراز مقام پہ یہ بیان میں شریک تھی, بیان سن رہی تھی. جب تم لوگوں نے میرے امامے کا ایک پلو کھولا, آپ نے احتراماً اپنے امامے پھینکے, تو اس نے اپنا سربند اتار کے میرے قدموں میں پھینک دیا. تو اب اس مرید کی طاقت کا آپ اندازہ فرمائیں, اور پھر حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طاقت کا آپ اور اس علم کا آپ اندازہ فرمائیں. تو اب یہ سمجھائیں نا, ایک نوجوان میٹرک اور انٹر اور جو دنیاوی طور پہ پڑھا لکھے ہیں تو اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا. ندیم بھائی آج سائنس اس پہ پہنچنے والی ہے, بلکہ کہ آپ ہاتھ بڑھا کر یہاں سے امریکہ سے کوئی چیز بھی اٹھا سکتے ہیں.
کہ जिस्म को अभी साइंस इस पे तहकीक कर रही है कि जिस्म को एनर्जीज में तब्दील करके जो सेकंड्स में आप ट्रांसफर कर दें अपने आप को, अभी फ्यूचर में जाने की प्लानिंग हो रही है। अच्छा मौजूम भाई, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको एक बड़ी खूबसूरत बात बताऊं जो मेरे पर्सनल इल्म में भी है कि ये जो लाइट है, लाइट ये अल्लाह ताला, अगर आप अपने अंदर सेल, पत्थर, हर चीज़ को अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर एक वाइट सेल मिलेगा, एक वाइट लाइट मिलेगी, और अगर ऊपर तक जाएंगे तो आपको हर चीज़ में, और अगर बहुत ऊपर चले जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें एक रोशनी का हाला नज़र आएगा। ये अल्लाह ताला की कुदरत है, हम रोशनी की अहमियत को समझ नहीं रहे, और आँखों का नूर, जिस्म का नूर, इसको भी समझिएगा, इशारा काफ़ी है। मौज़म भाई, आप ही से फिर दोबारा शुरू करता हूँ, उस्मानी भाई से ज़रा बाद में करता हूँ। मुझे ये बताएं, दुरूद शरीफ, आपने दुरूद की एक महफिल बनाई हुई है, आप एक महफिल लगाते हैं जिसमें मुख्तलिफ लोग अपने अपने हिस्से के दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। दुरूद शरीफ ऐसा कौन सा आसान फार्मूला आपने निकाल दिया कि इसी के साथ सारे लोग आगे बढ़ें और बड़ी तेज़ी से कशफ भी हासिल करें और फैज़ भी हासिल करें और रूहानी सुकून भी हासिल होता है? ये क्या सिलसिला है? नदीम भाई, इसके दुरूद पाक के मुतालिक तो बेशुमार अहादीस मुबारक हैं और बेशुमार कुतुब तसनीफ़ कर चुके हैं उलमा इकराम, और दुरूद पाक की वाकई में बरकतें और उसकी जो बहारें वो इतनी हैं कि शायद किताबें कम पड़ जाएं। उलमा इकराम फरमाते हैं ना कि सारी दुनिया के जो दरख्त हैं उनके कलम बना लिए जाएं और सारी ज़मीन को कागज़ बना दिया जाए, जब भी दुरूद पाक के फ़ज़ाइल बयान नहीं हो सकते। तो दुरूद पाक की इस फ़ज़ाइल में ये भी आया है नदीम भाई कि जो मुर्शिद कामिल की तलाश, जो में एक पैगाम भी चला जाएगा नौजवानों के लिए, जिसको मुर्शिद कामिल की तलाश है ना, और नदीम भाई, और इस दौर में मुर्शिद कामिल ढूंढना, परखना कि 2 नंबर ही आपको पता है हर जगह बहुत है, तो उसके लिए बेहतरीन जो फार्मूला है ना वो है दुरूद पाक कसरत से पढ़ना, कसरत से पढ़ना। फिर इतनी अच्छी बहारें हैं कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जो 50 मरतबा रोज़ाना दुरूद पाक पढ़ेगा बरोज़ महशर में उससे मुसाफ़ा करूँगा। अब कितनी बड़ी सआदत है नहीं भाई, रोज़ महशर नफसी नफसी का आलम होगा और वहाँ पर सब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, यानी कोई ढूंढे होंगे मददगार, तमाम अंबिया किराम ला अदरी, यानी किसी और को देखो, तो उस टाइम पे हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद आपको तलाश करिए, मुसाफा फरमाएं, तो कितनी बड़ी सआदत है ये, सिर्फ 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना। फिर इससे नदीम भाई सबसे बड़े जो मुराकबे से जो हमें सुकून हासिल होता है, जो आजकल की टेंशन डिप्रेशन के जो माहौल में, तो दुरूद पाक ऐसा एंटी डिप्रेशन आपकी मेडिसन है कि आप इसकी कसरत शुरू फरमाएं। आप इसको एक उलमा इकराम कसरत जो है वो 313 की जो एक मिकदार उलमा इकराम ने कसरत में शुमार होती है, तो आप 313 से इब्तिदा करें और दुरूद पाक कोई मुख्तसर सल्लल्लाहु अला मोहम्मद, ये तो मुख्तसर दुआ, जिस तरह मैं पढ़ता हूँ सल्लल्लाहु अला नबीउल उम्मी, ये पढ़ लें, तो मुख्तसर कोई दुरूद पाक का सीगा आप मुंतखब करें और आप उसका विर्द शुरू करें। तो आपको मैं कहता हूँ कि जिस दिन आप 10,000 रोज़ाना के विर्द पर आ गए तो आपकी बहाने आपको आप खुद बताएंगे, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मौज़म भाई आपकी बात करता हूँ, टाइम थोड़ा सा कम रह गया। उस्मानी भाई, दुरूद शरीफ के बारे में इन्होंने बड़ा आसान फार्मूला नौजवान नस्ल को बताया, तो बहुत से मुराकबे और इससे भी बच जाएंगे अगर आप ये तरीका भी आजमाएंगे तो आपको बहुत। दुरूद शरीफ तो देखिए उसकी तो फजीलत से किसी को इनकार ही नहीं है, पर ये कि हम जब सिलसिले की बात कर रहे हैं या तरीक़त की बात कर रहे हैं तो उसके लिए जो है देखिए दुरूद शरीफ तो है ही है, और ये हम जो सिलसिले में हम जो सिखाते हैं या समझाते हैं, पीर लोग सिखाते हैं, वो सबसे पहला ज़िक्र जो है वो ज़िक्र अल्लाह होता है। आपको अल्लाह का ज़िक्र ही दिया जाता है। अच्छा, दुरूद शरीफ में दोनों के ज़िक्र भी आ जाते हैं, दुआ भी आ जाती है और अल्लाह का ज़िक्र भी आ जाता है। अच्छा, उसके बाद जो है उस ज़िक्र के बाद, पहले ज़िक्र के बाद वो आते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, इनकार करना, नफ़ी अज़बात, उसको उर्फ़ आम में हम कहते हैं नफ़ी अज़बात। तो मुरीदों को ये सिखाते हैं कि नफ़ी और अज़बात यानी हर चीज़ का इनकार, और उसके लिए उन्होंने 3-4 चीज़ें और बनाई हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह तो हमारे कलमे का हिस्सा है और वो कलमा तो पढ़ाती हैं, उसके अलावा भी उसको फिर जो है ला मौजूद इल्लल्लाह, ला मक़सूद इल्लल्लाह, ला मतलूब इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मतलब कि अल्लाह के सिवा कोई मतलूब नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई मक़सूद नहीं है और अल्लाह के सिवा कोई मौजूद नहीं है, सब अल्लाह ही है बस। तो ये इस तरह से इसको कहते हैं नफ़ी अज़बात। और ये दुरूद शरीफ तो ये समझें कि ये जो है बग़ैर पीरों के लिए है, जिनके पीर नहीं है वो दुरूद शरीफ से मैंने वही अर्ज़ की नदीम भाई कि दुरूद पाक जिनको मुर्शिद कामिल की तलाश में दुश्वारी है और तलाश में है, तो दुरूद पाक की कसरत करें, इंशाल्लाह दुरूद पाक खुद आपकी रहनुमाई फरमाएगा, गैबी तौर पे आपकी रहनुमाई होगी और आप मुर्शिद कामिल तक पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। कोई नुकसान नहीं है जी, कोई दुरूद शरीफ का कोई नुकसान नहीं है, ये जितना आप पढ़ेंगे उतना आपके लिए फ़ायदेमंद है। और बाकी इसकार के लिए कहते हैं कि बग़ैर मुर्शिद की याद के मत पढ़ें, क्योंकि बाद जलाली भी होते हैं, वो इंसान को जो है थोड़ा सा। थैंक यू वेरी मच लेडीज़ एंड जेंटलमैन, हिडन आई के आज के खूबसूरत प्रोग्राम के साथ मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सैयद मौज़म हुसैन साहब का, महमूद उस्मानी साहब का।
प्रोग्राम के एंड में मैं एक छोटी सी बात ज़रूर करता हूँ, आपको मालूम है आज की बात मैं ये कहता हूँ कि इंसान के अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर कुछ ऐसे सिग्नल लगाए हुए हैं जो इंसान को उसके अच्छे और बुरे के दरमियान में आवाज़ देते हैं। कई दफ़ा आप और हम बहुत शोर में होते हैं, कई दफ़ा हम अपनी ही आवाज़ों के अंदर गुम होते हैं, कई दफ़ा हम किसी ख़ास नशे में मुब्तला होते हैं। हमारा ख्याल है कि उस वक़्त हमारे अलावा, हमारी अपना आप के अलावा कुछ और नहीं है। वो उस वक़्त अपनी माँ की आवाज़ को भी तवज्जो नहीं दे रहा होता, भाई की, बाप की, और कई दफ़ा आपके अंदर से भी एक आवाज़ आ रही होती है जो आपको अच्छे और बुरे की तमीज़ दे रही होती है। हम इन लम्हे में अपनी उस आवाज़ को लब्बैक नहीं कहते। मैं आपसे हिडन आई के इस प्रोग्राम के तवस्सुस से आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि जब अकेले बैठा करें, हमारे बुजुर्गान दीन ने अक्सर ये कहा कि आप कभी अकेले बैठा करें, कभी अपने आप से बातें किया करें, कभी उन लोगों के आपको तलाश करना नहीं पड़ेगा, कुछ बहुत सी अंदर बातें आपके अंदर मौजूद होंगी। आपने कभी देखा होगा कि क्रेन जब चल रही होती है, जब वो रिवर्स होती है तो एक आवाज़ देती है, एक सिग्नल की आवाज़ देती है। तो एक आम मशीन जो बनाते हैं उसकी रिवर्स के दरमियान में, ताकि लोगों को पता चले वो रिवर्स हो रही है। इसी तरह जब आपके अंदर कभी कभी रिवर्स हो रहा हो, कभी आप माइनस में जा रहे हो, आप गलती कर रहे हो, तो उन लम्हे आप अपने अंदर की आवाज़ को ज़रूर सुना करें। ये आपको रास्ता ज़रूर देगी, ये आपको समझने का मौका ज़रूर देगी। और मेरा यकीन एक कामिल है कि अल्लाह जालिम नहीं है, वो आपके लिए ज़रूर आपके लिए जगह तलाश करके रखते हैं और आपको आवाज़ देते हैं। लेकिन हम दुनियावी शोरों में हम अपनी परेशानियों को इतना अपने ऊपर हावी कर लेते हैं कि हमें वो आवाज़ नहीं सुनती। अल्लाह बड़ा रहीम व करीम है, मुसब्बिबुल असबाब है। वो आपके और हमारे दरमियान में आप ही जैसे लोगों को रखा है। आप सड़कों पे घूमिए, आपको कई दरवेश मिलेंगे जिनको आप कभी पैसा देखे उनको पैसे की कोई अहमियत महसूस नहीं होगी। थोड़ा सा तलाश कीजिए अपने दरमियान में, रिसर्च कीजिए, अपने अंदर झांकिए, रोशनी के उस हाले को भी ढूंढिए जिसका मैंने आज आपसे जिक्र किया। कोशिश कीजिए समझने की। हिडन आई आपके प्रोग्राम में आपका साथ ज़रूर देगा। अगले नए टॉपिक पे कोशिश करेंगे हम ड्रग्स पे बात करें, लोग आखिर नशा क्यों करते हैं, ड्रग क्यों लेते हैं। मेरे साथ रहिएगा, मोहम्मद नदीम आपके साथ, और वीनस HD के इस चैनल को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू वेरी मच। खुदा हाफिज़।